ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا، تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ معتزلہ نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اس کی شفاعت جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر نہیں ہوگا، اور اللہ نے فرمایا کیا تم کیا ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یعنی جو آگ میں جانے والا ہے، جو عذاب کا مستحق ہے، اس کو کوئی نہیں بچا پاتا اور وہ سیدھا جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا یہ کافروں کے بارے میں فرمایا گیا۔ کیا آپ ان کو عذاب سے چھڑا لیں گے؟ یعنی کافروں کو عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جو کفر کے ساتھ دنیا سے گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس کا پتہ کیسے چلا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا گیا کہ طاغوت کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں، تو شیطان کی جو عبادت کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ کفار ہیں اور مشرکین ہیں۔ اور کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ فرما دیا کہ جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لیکن معتزلہ نے اس سے یہ عقیدہ نکالا کہ گناہ کبیرہ جو کر چکا ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور اس دور کے جو معتزلہ ہیں جن کو وہابیہ وغیرہ کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، حالانکہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو شفاعت کرنے کا اختیار عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو شرک سے کم گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے بخش دے گا؟ بخشنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگاروں کو ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ ہی کے انبیاء کرام کی شفاعت کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ توبہ اور شفاعت دونوں نہ پائی جائیں، اللہ صرف اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور نبیوں کی شان تو بڑی بلند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم والوں کی صف بنی ہوگی، وہاں سے ایک جنتی آدمی کا گزر ہوگا تو ان میں سے ایک شخص کہے گا اے فلاں کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ ان میں سے ایک اور شخص کہے گا میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، اور پھر وہ شخص ان کے لیے یعنی جو جہنمیوں کی صف لگی ہوگی اور جو ان سے درخواست کریں گے ان کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو جب یہ عام جنتی کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام اور محبوبین کی جو شان ہے وہ تو بڑی بلند ہے۔ اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں، اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا کہ جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، شرک وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا کیا ہے۔ پچھلی آیت نے بتایا تھا کہ کفار کے لیے جہنم میں آگ کے سائبان، اوپر بھی آگ کا سائبان، نیچے بھی آگ کا سائبان، یعنی آگ ہر طرف سے گھیرے ہوگی۔ اب مومنین کے لیے فرمایا جا رہا ہے جنت کے بالا خانے میں ہوں گے، اور اوپر بھی بالا خانے اور نیچے بھی بالا خانے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اوپر تو بالا خانہ ہوتا ہے، نیچے کہاں بالا خانہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اوپر جو بالا خانہ ہے وہ تو بالا خانہ ہے ہی، نیچے جو بالا خانہ ہے وہ ان سے نیچے رہنے والوں کے اعتبار سے وہ بالا خانہ ہے۔ تو جنت کے چونکہ مختلف درجات ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے اوپر بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق یا مغرب سے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم جیسے ستارہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ایسے ہی جنتی ان بالا خانوں کو دیکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کے درجات اور ان کے مرتبے ان میں فرق ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بالا خانے انبیاء کرام کی منزلیں ہیں جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچے گا؟ میرا آقا علیہ السلام فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول کی تصدیق کی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے جو یہ بالا خانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے علاوہ نیک مومنوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ جنت کے 8 طبقے ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین، جنت نعیم۔ یہ 8 درجے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح جنت میں ان کو مقام دیا جائے گا، جتنے اعلیٰ قسم کے ان کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے جنت کے اعلیٰ درجوں پر ان کو فائز کیا جائے گا۔ اور چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود اور وسیلہ و فضیلہ یہ سب عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیان کرتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھایا جائے گا اور خاص لباس سبز جوڑا پہنایا جائے گا، اور آپ کو اجازت دی جائے گی جو چاہتے ہو کہو، جو پسند کرتے ہو مانگو، اور اس دن معلوم ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام و رتبہ ہے وہ سب جان جائیں گے، اور سب آپ ہی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ جنت کے بالا خانے ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا، اور جنت کے یہ بالا خانے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں مومن کے لیے ایک موتی کا خیمہ ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا، اور جس کی لمبائی اور چوڑائی 60 ذرا یعنی 90 فٹ کی ہوگی، اور ایک روایت میں اور بھی اس کا ذکر الگ کچھ مقدار کا ذکر آیا، اور پھر فرمایا کہ ہر کونے میں ان کے اہل ہوں گے، بعض کو نہیں دیکھ سکیں گے، مومنین ان کے پاس جائیں گے، اب ان میں 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور تمام چیزیں یہ بھی سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن میں مومن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے درمیان ردائے کبریائی حائل ہوگی، اللہ جب چاہے گا انہیں دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں اتنی وسعت ہے جس طرح زمین اور آسمان کے بیچ میں وسعت ہے، اور فردوس یہ تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں جنت کی 4 نہریں جاری ہیں۔ یہاں پھر ہم نے فرمایا نا
نا، بالا خانے ہوں گے اور ان کے اوپر بالا خانے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ جنت کی نہریں ہوں گی اس میں، اور ان تمام جنتوں کے اوپر عرش ہے. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس مانگا کرو. یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ نہریں کون سی نہریں ہیں؟ تو اس حوالے سے قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ میں اور زیادہ تفصیل آئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ جنتوں میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، اور ایسی شراب کی نہریں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا ہوا ہے. یعنی یہ 4 نہروں کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے. ایک نہر پانی کی ہے اور وہ پانی دنیا کے پانیوں سے الگ ہوگا، کیونکہ زیادہ دیر رکنے کی وجہ سے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اس کی بو بدل جاتی ہے، لیکن جنت کا پانی اس کا نہ ذائقہ بدلے گا نہ اس کی بو بدلے گی. اور سب سے پہلے پانی کو اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ انسان دنیا میں بغیر پانی کے زندگی نہیں گزار سکتا، تو سب سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری نہر دودھ کی نہر ہوگی، وہ دودھ بھی دنیا کے دودھ سے بالکل الگ ہوگا، نہ کھٹا ہوگا نہ ہی اس میں بدبو ہوگی، بلکہ وہ صرف قدرت کی وجہ سے وجود میں آئے گا. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دودھ کی نہر جانوروں سے دعا و دودھ نہیں ہوگا، یہ جانوروں سے دعا و دودھ نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت ابن سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کا دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے جو ہے وہ درمیان سے نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ جانور کا جو دودھ نکلتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، تو یہ وہاں سے نہیں نکلے گا. اور دودھ کا ذکر اللہ نے دوسرے مرتبے میں اس لیے فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ عربوں کے لیے بہت بہترین غذا تھی، اور اس لیے پینے کے بعد میں گویا کہ کھانے کا ذکر کیا گیا، تو یہ وہ کھانے کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے تھے. اور تیسری نہر ہے شراب طہور کی. دنیا کی شراب نہیں، شراب طہور، پاکیزہ شراب. یہ دنیا کی شرابیں تو نشہ لاتی ہیں، بدبو ہوتی ہے، بنانے والے میل کچیل کے اندر رہتے ہیں، لیکن جنتی شراب ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی. تیسرے نمبر پہ یہ شراب کی نہر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر کھانے کے بعد میں لذت کی ضرورت پڑتی ہے، تو جنت میں بھی دودھ کی غذا حاصل کرنے کے بعد میں شراب سے جنتی لذت حاصل کریں گے. اور چوتھی نہر جو ہے وہ شہد کی نہر ہوگی، اور وہ خالص صاف شفاف شہد ہوگا. دنیا کے شہد میں تو بعض اوقات میں لوگ شمع کی یا چینی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، شہد کو خراب کر دیتے ہیں، خالص نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح دنیا کے شہد میں شہد کی مکھیوں کے فضلات بھی مل جاتے ہیں، لیکن جنتی شہد ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا. کیونکہ وہ قدرت کی وجہ سے وجود میں آئے گا اور اس میں ظاہری اسباب کو کوئی دخل نہیں ہوگا. شہد کا ذکر چوتھے نمبر پر قرآن مقدس کے اندر اس لیے کیا گیا کہ بیماری میں اس کا استعمال ہوتا ہے. عام طور پر کھانے پینے کی بے احتیاطی میں جب مرض لاحق ہوتا ہے تو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور شہد اس کے اندر بڑا کام آتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کی 4 نہریں، اور چاروں نہروں کے نام دنیا کی نہروں کے مطابق بیان فرمایا جنت میں ایک نہر کا نام ہے نیل، اور دوسری نہر کا نام ہے دجلہ، تیسری نہر کا نام ہے فرات، اور چوتھی نہر کا نام ہے سیحان. بعض جگہ سیحون کا لفظ بھی آیا ہے. یہ صرف نام ہے دنیا کے، ورنہ وہ الگ ہی ہے. دنیا کی نہروں کا معاملہ اور جنت کی نہروں کا معاملہ الگ ہے. اور بعض روایتوں میں کچھ اور بھی الگ الگ ناموں کا ذکر ملتا ہے. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، اس پر بالا خانے بنے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں ہیں، نہریں بہیں. وعد اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد. اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ جھوٹ سے پاک ہے. یہ تو دیوبندیوں وہابیوں کا کہنا معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ بمبئی کے اندر ان کا فتویٰ چھپا، انہوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو.
یہ جو قدرت کی نشانی ہے سبزہ اگنا، پھر سبزے کا بالکل مٹ جانا، یہ قرآن کی مختلف آیتوں میں بار بار بیان کیا گیا۔ اللہ نے جن لوگوں کو عقل دی ہے نا، یہاں پہ فرمایا کہ عقل والے اس میں دھیان دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس پانی کو زمین کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے۔ یہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر کس جگہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے اور چشمے کی صورت میں بہنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کی فصلیں اگاتا ہے، کچھ سبز ہوتی ہیں، کچھ میں سرخ پھول ہوتے ہیں، بعد میں زرد پھول ہوتے ہیں، بعد میں سفید ہوتے ہیں، اور ان سے گندم، جو، چنا، چاول، کپاس، سرسوں، طرح طرح کے اناج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ فصلیں پک جاتی ہیں، پھر پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کہنے کو تو کتنی آسان بات آدمی دیکھتا ہے، لیکن بندہ اس میں غور کرے۔ زمین کی اس پیداوار کا انسان بار بار مشاہدہ کرتا ہے، کس طرح بیج ایک ننھی سی کوفل بیج سے نکلتی ہے، پھر وہ سرسبز پودا بن جاتا ہے، پھر اس میں پھول کھلتے ہیں، غلہ پک جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہے، یہ انسان کا حال ہے۔ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، گوشت کا لتڑا بن جاتا ہے، ہڈیاں پہن لیتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جنین ہوتا ہے، پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو ولید ہو جاتا ہے، دودھ پیتا ہے تو رضیع کہتے ہیں، اور پھر ٹھوس غذا کھانے لگتا ہے تو فطیم کہتے ہیں، اور کھیلنے کودنے لگ جاتا ہے تو سبی کہتے ہیں، اور 8-9 سال کو پہنچ جاتا ہے تو غلام کہتے ہیں۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اور قریب جب بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو مرائق بن جاتا ہے، پھر جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو بالغ کہا جاتا ہے، نوجوان بن جاتا ہے تو اس کو شاب کہتے ہیں، اور پھر جوان ہو جاتا ہے تو اس کو رجل کہتے ہیں، اور ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو شیخ کہتے ہیں، اور 60 سال کا ہو جاتا ہے تو شیخ فانی بن جاتا ہے، اور جب عمر طبیعی پوری کر دیتا ہے، مر جاتا ہے تو میت کہتے ہیں دنیا سے چلا گیا۔ تو جس طرح زمین کی پیداوار دھیرے دھیرے متغیر ہوتی ہے، بدلتی ہے، ایک وقت آتا ہے مردہ ہو جاتی ہے، یہ انسان کا بھی حال ہے، وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو جس طرح زمین اور اس کی پیداوار فانی ہے، اسی طرح انسان بھی فانی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس فانی دنیا سے دل نہ لگائے، ورنہ وہ بھی فنا کی گھاٹ اتر جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اگر دل لگانا ہے تو اللہ کی ذات جو باقی ہے اس کے ساتھ میں دل لگائے، تاکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بقا نصیب فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ جو مثال بیان فرمائی، پانی سے اناج نکلتا ہے اور پھر بعد میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر آخر میں رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی معمولی بات نہیں ہے، فرمایا ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں دھیان کی بات عقل مندوں کو۔ آپ اگر ڈھونڈنے نکلیں گے نا، ہزاروں کے اندر کوئی گنتی کا کوئی بندہ مل جائے گا جو اس کے اندر دھیان دیتا ہو، ورنہ اس میں اگر دھیان دے نا تو پتہ نہیں انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ جائے۔ انسان جہاں پہ کھڑا ہے پیچھے مڑ کر کے دیکھے، میں نے جیسا کہ جمعہ کے اندر بتایا تھا، آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک جنریشن ہمارے دادا دادی کی تھی، اور ایک جنریشن ہماری چاچا چچی کی جنریشن تھی، اور ایک جنریشن ہماری تھی۔ اب دیکھو حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل گئے۔ اناج کو دیکھ کر کے بندہ یہ نصیحت حاصل کرے، دادا دادی کی جنریشن وہ میت ہو گئی، اور پھر جو چاچا چاچی کی جنریشن تھی وہ دادا دادی کی جنریشن میں چلے گئے، اور ہم جو تھے وہ چاچا چاچی کی جو ہے وہ جنریشن میں آ گئے، اور پھر ہمارے جو بچے تھے وہ ہماری جنریشن میں آ گئے۔ تو اس طرح سے یہ پورا ایک راؤنڈ چل رہا ہے، ایسے چکر گھومتا رہتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ انسان پھر میت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔